تمام تعریفیں اس بزرگ و برتر کے لیے جو ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ موت حیات سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تمام قسم کی بادشاہیاں اسی ذات کے لیے ہیں۔ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، محبوب رب کائنات ہے، جس کی خاطر کائنات بنائی گئی، جس کی خاطر کائنات سجائی گئی، جو ذات مقصود کائنات ہے۔ برادران اسلام، آج کی یہ محفل ذکر مولا علی کی ہے۔ 11ویں شریف کی محفل کو ذکر مولا علی کی محفل بنایا۔ حقیقت میں 11ویں شریف کی محفل بھی ذکر مولا علی کی محفل ہی ہوتی ہے۔ حضور غوث جلی کو جو خیرات ملی مولا علی کے در سے ملی۔ ولایت کے سرتاج حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ جب اللہ کی تقسیم ہوئی، ولایت کا تاج حضرت علی المرتضیٰ کو عطا کیا گیا، تو اس لیے یہ اسی نسبت کی وجہ سے ہی ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام نوجوانوں کو، بالخصوص جامع مسجد ہازا کی پوری کمیٹی کو، حضرت علامہ مولانا قاری رجب علی صاحب کو، اور دیگر جو جماعت اہل سنت کے اس یونٹ میں شامل ہیں، جو بڑی محبت کے ساتھ 11ویں شریف کا ہمیشہ اہتمام کرتے ہیں۔ میں تمام احباب کو، تمام کمیٹی کو دل کی عطا گہریوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آج، پتہ ہے سارے نوجوان سامنے بیٹھے ہیں۔ بزرگ تو ہمارے اوپر ویسے ہی رحمت ہے، ان کا سایہ بھی ہم پر رحمت ہے۔ نوجوان سامنے بیٹھے ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہے، یقین کرو۔ میں پہنچا ہوں، دل باغ باغ ہو گیا۔ تو میری دائیں جانب بیٹھنے والے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ ادھر میرے سامنے تشریف لے آئے۔ ٹھیک، چھوڑ دے، خیر ہے، آج ذکر علی سننا ہے نا، بات کرتے رہے، ختم نہیں ہوتا۔ بارہ ہم مختصر کریں گے انشاءاللہ، حاضری لگوانی ہے۔ حضرت علامہ محمد محبوب صاحب فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف، مدرس ہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ککار کی، میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے دائیں طرف جناب حضرت علامہ مولانا قاری رجب علی صاحب کے ساتھ تشریف لائیں۔ اچھا، ہم آگے چلتے ہیں۔ توجہ سے بیٹھنا، انشاءاللہ توجہ سے بیٹھیں گے نا، مزہ آئے گا۔ تھوڑی سی مختصر سی گفتگو ہوگی، لیکن وہ مزے والی ہوگی، ضرور سرور ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، پتہ ہے جب مجھے دعوت پیش کی گئی نا، تو راشد بھائی نے میسج کیا کہ ذکر اہل بیت کرنا ہے۔ میں کہا ذکر علی ہی ہوگا انشاءاللہ، قرآن سے بھی ذکر علی ہوگا، سیدنا صدیق اکبر کی زبان سے بھی ذکر علی ہوگا، سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے بھی ذکر علی ہوگا، حضرت ام عائشہ صدیقہ کی زبان سے بھی ذکر علی ہوگا، اور مصطفیٰ کی زبان سے تو ویسے ہی علی علی ہوتا ہے۔ بات علی کی ہوگی، محفل علی کی ہے، بات بھی علی کی ہوگی۔ اسی دائرہ کار میں ہم رہیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر، اے ایمان والو، جب کسی مسئلے میں پھنس جاؤ نا، جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، جب کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہ ہو، تو اہل علم کے پاس آ جاؤ۔ اب اہل علم ہے کون؟ اہل علم سے آ کے سوال کرو، اہل علم سے آ کے پوچھو۔ اگر اہل علم اس جہان تک لیتے ہیں، قیامت تک لیتے ہیں، تو جو علم کی خیرات ہے مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے، مصطفیٰ کے در سے علی المرتضیٰ کو ملتی ہے، وہ بھنڈارا ہوتا ہے، وہ تقسیم ہوتی ہے، اور قیامت تک وہ علم تقسیم ہوتا رہے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے
جو علم مصطفیٰ سے سیکھا، جو تقسیم کیا، قیامت تک تقسیم ہوتا رہے گا، اور علماء ربانیین آپ لوگوں تک وہ علم پہنچاتے رہیں گے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علماء سے آ کے پوچھا کرو، علم والوں سے آ کے پوچھا کرو، کوئی سوال ہو، کوئی مشکل ہو، دین کے معاملے میں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، علماء کی خدمت میں حاضر ہوا کرے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اللہ کا یہی حکم ہے، اہل علم کے پاس آیا کرو۔ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں پڑھ کے اپنی طرف سے اس پہ عمل کرنا یا فتوے جاری کر دینا، اس کو ترک کر دیں، علماء سے رہنمائی لیں۔ برادران اسلام، بہرحال فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اس سے مراد حضرت مولا علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ حضرت مولا علی کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے، میرے جانور کی رسی بھی گم ہو جائے، میں کسی سے سوال نہیں کرتا ہوں، میں کسی سے سوال نہیں کرتا ہوں، اگر مجھے پوچھنا ہو تو میں قرآن سے پوچھتا ہوں، میں قرآن سے پوچھتا ہوں۔ اب وہ جو قرآن ہے جس سے حضرت عبداللہ ابن عباس سوال کرتے ہیں، مسئلہ ڈھونڈتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے گمشدہ رسی بھی، اونٹ کی گمشدہ رسی بھی، جانور کی گمشدہ رسی بھی قرآن بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو سب سے پہلے مفسر قرآن ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی قسم کو کوئی مسئلہ پیش ہو، میں قرآن سے پوچھتا ہوں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے علی المرتضیٰ کے پاس جاتا ہوں، قرآن کو سمجھنے کے لیے مولا علی کے پاس جاتا ہوں جو سب سے پہلے قرآن کے مفسر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو علم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا، اللہ نے وہ علم حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، اور اس علم کے شہر کا جو دروازہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کی ذات مبارکہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی ذات مبارکہ ہے، وہ بھی عطائے مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے علم عطا کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ علم عطا فرمایا حضرت علی المرتضیٰ کو۔ حضرت علی المرتضیٰ کا علم چل رہا ہے، چلتا رہے گا، چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے اہل علم کے پاس آیا کرو، ان سے پوچھا کرو، وہ تمہاری رہنمائی فرمائیں گے۔ اگر کسی کو مسئلہ کوئی درپیش ہوتا، سیدنا صدیق اکبر بھی حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آتے، سیدنا فاروق اعظم بھی حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آتے، سیدنا عثمان غنی بھی حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آتے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو جو علم کی خیرات عطا فرمائی، اس کی حقیقت یہی ہے کہ جس نے کچھ ہوش سنبھالا، مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھا، مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت کرتے رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر انور میں اتارنے تک حضرت علی المرتضیٰ حضور کے ساتھ ساتھ رہے، حضور کے ساتھ ساتھ رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ محدث بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ فقیہ بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ جس مسئلے کی طرف پوچھتے، چاہے وہ تصوف کا ہوتا، چاہے وہ طریقت کا ہوتا، چاہے وہ شریعت کا ہوتا، حضرت علی المرتضیٰ اس کا جواب دیتے۔ برادران اسلام، مختصر کریں گے، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی، چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑی،
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے چہرے پر نظر پڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک میری آنکھوں پہ لگی، آنکھیں کھولی، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تھا اور علی تھا، وہ چہرہ کبھی چھوٹا نہیں، اس چہرے کو دیکھے بغیر علی کبھی رہا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ظاہراً اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، میری عمر اس وقت 8 سال تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی حجرہ مبارک میں ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا لمبا سجدہ کیا، میں انتظار کرتا رہا، انتظار کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کیا کر رہے تھے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اے علی ہم اس رب کی نماز پڑھ رہے تھے جس رب نے مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میری عمر 8 سال تھی، جب مجھے کچھ سمجھ بوجھ حاصل ہوئی تو میرا سب سے پہلے جب کلیجہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے ٹھنڈک کس سے لی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے سے لی۔ اب فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں اپنے صحن میں گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے، میں دوڑتا ہوا آیا، حضور نے اپنے بازو میں لے لیا، مجھے سینے سے لگا لیا، پھر فرماتے ہیں وہ سینے سے لگانا تھا کہ قبر انور میں بھی میں نے حضور کے ساتھ سینہ لگایا، آخر تک حضور سے سینہ لگاتا رہا اور وہ سینے کا جو شرح صدر تھا مجھے حاصل ہوتا رہا۔ علی علی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ زبان سے کہیں گے علی علی پھر بھی علی علی ہوگا، دل سے کہیں گے پھر بھی علی علی ہوگا، نعرہ لگائیں گے پھر بھی علی علی ہوگا، خاموش بیٹھیں گے پھر بھی انشاءاللہ علی علی ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرح صدر سے حضرت علی المرتضیٰ کو خیرات ملتی رہی، پھر صرف علم کی خیرات نہیں ملی، جرت و بہادری کی خیرات بھی ملی، سخاوت کی خیرات بھی ملی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا اے چچا عباس ایسا کرتے ہیں؟ حضرت ابو طالب کی جناب ابو طالب کی اولاد زیادہ ہے، وہ کثیر العیال ہیں، بڑا مشکل دور ہے ان پر، اس لیے ایسا کرتے ہیں ایک بچہ آپ لے ایک بچہ میں لیتا ہوں۔ ہم ان کی خدمت میں جا کے عرض کرتے ہیں، جب حضرت جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عباس کہنے لگے آپ کون سا بچہ لیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے چچا عباس آپ نہیں جانتے میں نے کس کو لینا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم تھا علی کی محبت میرے دل میں بھی ہے، لیکن لینا آپ نے علی کو ہے، آپ کا انتخاب علی ہے، آپ کا انتخاب علی ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا پہلے انتخاب محمد مصطفیٰ کریں گے، بعد میں عبداللہ ابن عباس کسی کو لے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی اے چچا جان آپ نے بڑی ہماری خدمت کی، پالا پوسا، آج اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم آپ کی اولاد کی تربیت بھی کریں گے، پرورش بھی کریں گے۔ جناب ابو طالب نے کہا میرے سارے بچے آپ کے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا یہ علی المرتضیٰ تو مجھے دے دینا۔ حضرت مولا علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ لیا، پھر جناب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مبارک گود ملی، پرورش ہوئی، تربیت ہوئی، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی ہے، شرح صدر حاصل ہو رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض جاری و ساری ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنے دامن میں اپنے سینے میں
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज हासिल कर रहे हैं। अब ये सिलसिला जारी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अब ए हबीब वक्त आ गया है, अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत दीजिए। हजरत अली उल मुर्तजा कहते हैं दीन का ये पैगाम, ये दावत देने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, करीबी रिश्तेदारों को बुलाने के लिए उनके घर हजरत अली उल मुर्तजा खुद जाएगा। दीन के पहले मुबल्लिग, दीन की तरफ बुलाने वाले, लोगों को दीन की तरफ बुलाने वाले, उन तक दीन का पैगाम पहुंचाने वाले हजरत अली उल मुर्तजा है। आप एक एक सरदार के पास गए, एक एक को बुलाया, आइए आज हमारे घर आपकी दावत है। दावत पे सारे आओ गए, बातें सारे करते रहे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आपको इल्म है आज हमने दावत किस चीज की है? दावत देने के वक्त, दावत के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद मिनटों का खिताब इरशाद फरमाया, कहा बुतों को छोड़ो, ये बातिल अकीदा छोड़ दो, आओ मैं तुम्हें अपने रब के साथ जोड़ता हूं, रब पर ईमान लाओ, मैं अल्लाह का रसूल बनकर तशरीफ लाया हूं। ये तुम्हारी सआदत मंदी है कि अल्लाह ने तुम्हारा खानदान चुना है, अल्लाह ने तुम्हारे खानदान में मुझे चुना है। बरादरान इस्लाम, जितने सरदार बैठे थे किसी में ये जुर्रत ना हुई कि बुतों को छोड़ दे, जो सीना मुस्तफा से फैज लेते रहे हजरत अली उल मुर्तजा। इस तरह आप खड़े हो गए, इस तरह खड़े हो गए, पिटलियों के ऊपर आपने जोर दे दिया और आपने हदीस शरीफ में आता है दोनों हाथ बुलंद करके कहा अना नासिरुका या रसूल अल्लाह, अना हाफिजुका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह आप इनसे क्या मदद मांगते हैं, अली है ना। मुझे बड़ी लज्जत है जब मैंने ये हदीस पढ़ी ना कि हजरत अली उल मुर्तजा, आप छोटे बच्चे थे, बड़े बड़े सरदार आगे बैठे थे। हदीस शरीफ के अल्फाज है कि आपने अपने पांव के जो अगले पब हैं इन पर जोर दे के खड़े होकर हाथों को बुलंद कर दिया और अर्ज की अना नासिरुका या रसूल अल्लाह, अना हाफिजुका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह जब भी मदद की जरूरत होगी अली हाजिर है, जब भी दीन को हिफाजत की जरूरत होगी अली हाजिर है। और बता दिया अली अली है, मदीना से लेकर मक्का की घाटियों से लेकर मैदान करबला तक अली ही है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए, अली को सीने से लगाया, फिर शरह सद्र हासिल हुआ। फसअलू अहला जिक्र, हजरत अली उल मुर्तजा कहा मैं हूं ना हुजूर, आप मुझे हुक्म तो करे, हर मकाम पर अली होगा, आपके साथ होगा, अगर हिजरत के मौके पे पड़ी जरूरत पड़ी फिर भी अली होगा। आप सिद्दीक अकबर के साथ जाएंगे, आपके बिस्तरे पे अली उल मुर्तजा होगा, जब भी दीन को जरूरत पड़ी अली उल मुर्तजा होगा, खैबर का दरवाजा होगा अली उल मुर्तजा होगा, मरहब होगा अली उल मुर्तजा होगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना नासिरुका, मैं हूं ना आपके साथ, मैं हूं ना आपके साथ, मैं हूं आपके साथ दीन की हिफाजत करने वाला हर मौका पर। अच्छा, मैं मरहब का वाकया पढ़ रहा था, ये जो मरहब है ना, मरहब बड़ा जरी ताकतवर मना हुआ पहलवान था, हजारों के मुकाबले में एक मरहब काफी होता था। ग़ज़वा खंदक का मौका आया ना, तो हजरत अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपके सामने मरहब आया। मरहब कहने लगा तू बच्चा है, मेरे सामने से हट जा, मैं तो बड़े बड़ों को गिराने के लिए आया हूं। हजरत अली उल मुर्तजा ने कहा मैं तेरी बातें सुनने के लिए नहीं आया हूं, याद रख अना असदुल्लाह व रसूलिही, मैं अल्लाह का भी शेर हूं, मैं रसूलुल्लाह का भी शेर हूं, मैं अल्लाह का भी शेर हूं, रसूलुल्लाह का भी शेर हूं। बरादरान इस्लाम, आपने एक ही जरब लगाई,
ایک ہی بار کیا، وہ مرحب کیا تھا، سر تن سے جدا ہو گیا، جسم جدا ہو گیا، حتیٰ کہ جو اس کا گھوڑا تھا اس کی گھوڑے کے کمر میں آپ کی وہ تلوار پہ وصل ہو گئی اور بتا دیا میں اللہ کا بھی شیر ہوں، رسول اللہ کا بھی شیر ہوں۔ اچھا شیر کا بھی بتاتا جاؤں آپ کو۔ عربی لغت میں اس شیر کے 600 معنی آئے ہیں، 600 معنی۔ سب سے پہلا اسد۔ اسد ایسے شیر کو کہتے ہیں جو اپنی کچھار میں بیٹھا ہو پرسکون ہو کر، وقار کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ یہ شیر نہیں چڑیا گھر والے جو قید ہوتے ہیں، اصل شیر جو اللہ کا شیر ہو۔ کچھار میں جو شیر بڑے پروقار انداز میں بیٹھا ہو اس کو کہتے ہیں اسد۔ پھر جب وہ اپنی کچھار سے کھڑا ہو جائے اس کو کہتے ہیں، اس شیر کو کہتے ہیں زرغام۔ جب وہ اپنے کچھار سے ارادہ کرے نکلنے کا کہ میں نے دشمن کے مقابلے میں جانا ہے شکار کرنے کے لیے، پھر اس کو کہتے ہیں زیغم۔ کیا کہتے ہیں؟ زیغم۔ پھر جب وہ پروقار طریقے کے ساتھ دشمن سے مقابلے کے لیے نکلتا ہے نا، اس شیر کو کہتے ہیں غضنفر۔ کیا کہتے ہیں؟ غضنفر۔ اور جب وہی شیر کچھار سے نکل کر چلتے ہوئے زرغام، زیغم، غضنفر ہو کر آگے نکلتا ہے، دشمن پر حملہ کرتا ہے، اس کے گلہ دبا دیتا ہے، اس کی سانس نہیں نکلنے دیتا، اس کو کہتے ہیں حمزہ۔ اب آخری جو آپ کو جملہ سنانے لگا ہوں نا، بڑی محنت سے مجھے یہ جملہ ملا ہے۔ اگر آپ نے حیدر حیدر نہ کیا نا، میں کہوں گا کہ میرا ارمان رہ گیا ہے۔ جو شیر کچار میں بیٹھا ہو اس کو کہتے ہیں اسد۔ جب وہ شیر کچار سے نکلنے لگتا ہے اس کو کہتے ہیں زرغام۔ جب وہ شیر نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں زیغم۔ جب وہ شیر میدان جنگ کی طرف جاتا ہے اس کو کہتے ہیں غضنفر۔ اور جب وہ شیر حملہ کرتا ہے، گلہ گھونٹ دیتا ہے، دشمن کی سانس نہیں نکل دیتا، اس کو کہتے ہیں حمزہ۔ اور جب وہ شیر دشمن کے ٹکڑے کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں حیدر۔ اس کو کہتے ہیں حیدر۔ علی حیدر قرار ہے، ہمارے دلوں کا قرار حیدر قرار ہے۔ یار باوضو ہو کے مسجد میں بیٹھ کے جو علی کے سچے ماننے والے ہیں باوضو ہو کر مسجد میں بیٹھ کر علی علی کرتے ہیں، حیدر حیدر کی پکار ہوتی ہے، حیدر حیدر کی پکار ہوتی ہے۔ کہا مرحب یہ نہ دیکھ کہ میں چھوٹا ہوں، میں کمزور ہوں، میری قد آپ چھوٹی دیکھ رہے ہیں، آنا میرے مقابلے میں۔ ٹکڑے کر دیے جسم کے، تلوار پہ وصل ہو گئی، گھوڑے کی کمر میں بتا دیا کہ میں اللہ کا حیدر ہوں، بتا دیا کہ میں اللہ کا حیدر ہوں۔ وقت کی قلت ہے، بہرحال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کا موقع آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کئی دنوں سے تشریف فرما ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا پتہ ہے آج خیبر فتح ہوگا، اور اللہ نے اس کے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے جسے میں نے صبح جھنڈا عطا فرمانا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے بڑی خواہش ہوئی، بڑی خواہش ہوئی، انتظار میں رہا کہ جھنڈا تو صبح مجھے ہی ملے گا،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ حضور جھنڈا مجھے عطا، ایک منٹ بھی مجھے رات کو نیند نہیں آئی. بڑے بڑے جری بہادر سپہ سالار لیڈر صحابہ کرام موجود تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد اعلان فرمایا این علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج علی جو ہے نا اپنے خیمے میں آرام کر رہا ہے، اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے. حضور نے ارشاد فرمایا میرے علی کو بلاؤ، میرے علی کو بلاؤ. حضرت علی المرتضیٰ حاضر ہوتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب مبارک لگاتے ہیں. لعاب مبارک لگاتے ہی جھنڈا ہاتھ میں دیتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ تلوار نکالتے ہیں، آپ چل پڑتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب میں خیبر کے دروازے کے پاس پہنچتا ہوں وہ 40 ہاتھ چوڑا ہے، بڑا وزنی دروازہ ہے، فتح نہیں ہو رہا. میں اپنے بائیں ہاتھ میں تلوار لیتا ہوں، دائیں ہاتھ کے ساتھ دھکا دیتا ہوں، 70 گز کے فاصلے پہ خیبر کا دروازہ جا پڑتا ہے. 70 گز کے دروازے پہ خیبر کا دروازہ جا پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے علی علی ہے. اللہ کا بھی شیر ہے، مصطفیٰ کا بھی شیر ہے. اللہ کا بھی شیر ہے، مصطفیٰ کا بھی شیر ہے. علی علی ہے، علی علی ہے. علی سے محبت ایمان ہے، علی سے بغض نفاق و کفر ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم جب کبھی کسی ایمان والے کی پہچان کرتے نا، منافق اور ایمان والے کی پہچان کرتے، بھی منافق کون ہے ایمان والا کون ہے، ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے. جس کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھتا، چہرہ مسکرا اٹھتا، پہچان جاتے یہ علی والا ہے. جس کا چہرہ مرجھا جاتا ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ منافق ہے. معلوم ہوا اس وقت بھی ترازو علی کا ذکر تھا، آج بھی ترازو علی کا ذکر ہے. آج بھی ترازو علی کا ذکر ہے. علی علی ہے، علی علی ہے. کہا تھا نا بات علی کی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد میں، خلفائے راشدین بھی موجود ہے. سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کی بات ہو رہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، میرے رب نے کرنا ہے. میں انتظار میں ہوں کہ میرا رب مجھے کیا حکم دیتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی آزوجا فاطمہ من علی. اے حبیب اللہ فرماتا ہے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی، دوڑتا ہوا گیا. حضرت علی المرتضیٰ جس باغ میں پانی دے رہے تھے وہاں پہ پہنچا. حضرت فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، حضرت انس بن مالک بھی ساتھ ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ساتھ ہیں. پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں علی آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا، بڑے بڑے قریشی سردار آئے ہیں، حضور نے کسی کو رشتہ نہیں دیا اپنی فاطمہ کا، لگتا ہے حضور آپ کے انتظار میں ہے، حضور آپ کے انتظار میں ہے. حضرت علی المرتضیٰ یہ آج کل کے جو مطلب کہ حالات بن گئے ہیں، پیسوں پہ علی کا ذکر بیچتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہم تو بلوا بھی نہیں سکتے ایسے خطیبوں کو، ذکر علی سننے کے لیے ان کو ہم بلا بھی نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں نا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی دیکھیے نا. آپ نے فرمایا آپ کو پتہ تو ہے میرا تو گھر ہی نہیں ہے، میرے پاس اتنا بینک بیلنس نہیں ہے، میں کیا دوں گا، حق مہر کیا دوں گا. صحابہ نے کہا اب چلیں، اس کی فکر چھوڑے، ہم ہیں نا، ہم ہیں.
فرق کرنے والے فرق کر رہے ہیں، ہم ہیں۔ اب وہاں سے چلتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے علی جو بات لے کے آئے ہو نا، اس بات کا آرڈر مجھے رب کی طرف سے آ گیا ہے، فاطمہ تیری ہے۔ نکاح ہو گیا، مکان۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا جو میرا مکان ہے اے علی پاک وہ آپ کا ہے۔ تاج الاولیاء داماد مصطفیٰ بن رہے ہیں، حیدر قرار ہے، اسد اللہ ہے، سب سے بڑے فقیہ ہیں، سب سے بڑے محدث ہیں، اتنا بڑا رتبہ مل رہا ہے۔ سیدہ کائنات آپ کے نکاح میں آ رہی ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کے پاس رہنے کے لیے اپنا مکان بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ مزدوری کر کے نکلے، آپ کو 2 کلو کھجور ملی، وہ یہودی کہنے لگا یہ 2 کلو کھجور کا کیا کرو گے؟ کہا 1 کلو اپنے گھر والوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے، اور 1 کلو جو ہے مدینے کے بچوں میں تقسیم کروں گا۔ یہ علی کی سخاوت ہے، 1 کلو مدینے کے بچوں میں تقسیم کروں گا۔ وہ یہودی کہنے لگا کل کے لیے کیا کرو گے؟ کہا جس رب نے آج دیا ہے نا وہی رب مجھے کل بھی دے دے گا۔ یہ ہے علی المرتضیٰ۔ حضرت علی المرتضیٰ کو مکان بھی مل گیا، حق مہر بھی انتظام ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے۔ سیدہ کائنات کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے مولا علی کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو نوازا، شرح صدر ہوتا رہا، فیض ملتا رہا۔ سیدہ کائنات بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے پوری زندگی کبھی آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے کوئی فرمائش نہیں کی، میرے علی کو تکلیف نہ ہو، میرے سرتاج ہیں، باغ میں مزدوری کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، آپ چکی پیستی، ان کے ساتھ معاون ہوتی، گھر چلانے میں ان کی امداد کرتی، لیکن کبھی آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے فرمائش نہیں کی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا اے فاطمہ آپ نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، میرا جی چاہتا ہے، میرے پاس 1 دینار ہے، 1 دینار ہے، میں آپ کے لیے کیا لاؤں، فرمائش کرو۔ آپ بار بار پوچھتے رہے۔ سیدہ کائنات عرض کرنے لگی اچھا ایسے ہے، مجھے پھر انار پسند ہے، انار لے آؤ۔ آپ باہر تشریف لے گئے، 1 دینار تھا، اس سے 1 ہی انار ملتا تھا، 1 انار لے کر آ گئے۔ جیسے انار لے کے رستے میں آ رہے تھے ایک فقیر ملا، کہا بھوکا ہوں، 2 دن سے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، کہا یہ انار لے لو۔ گھر داخل ہوئے، سیدہ کائنات بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مسکرانے لگی، علی انار جو میرے لیے لا رہے تھے نا، وہ جس کو آپ نے دے دیا ہے نا، مجھے وہ انار اس کو دینا، انار کھانے سے زیادہ پسند ہے۔ اب دونوں میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ دیکھیے، اللہ کے ساتھ محبت دیکھیے، اللہ پر توکل دیکھیے، اللہ پر بھروسہ دیکھیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات کے درمیان ابھی یہ بات ہو رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ایک غلام آپ کی خدمت میں 9 انار پیش کرتا ہے۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں نے یہ نہیں لینے، میرے انار ہوتے اللہ کی طرف سے تو 10 ہوتے۔ کہا یہ انار میں نے ایک چھپا دیا تھا اپنے کھانے کے لیے، کہا میرے رب کا وعدہ ہے اگر ایک رستے میں میرے رستے میں میری رضا کی خاطر کسی فقیر کو 1 دینار دے دو گے میں اس کے بدلے میں 10 دوں گا۔ اللہ نے مجھے 10 دینے تھے، لہذا اللہ نے نہیں بھیجے، میں 9 نہیں لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ برادران اسلام، جی ذکر ایسا ہے، یقین کرو بس بندہ کرتا رہے، لیکن سردی ہے، علی کے ذکر نے تو ہمیں گرما دیا ہے۔ بہرحال مختصر کرتے ہیں، حضرت مولا علی
جسے یہ شان ملی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو اپنا بھائی بنا رہے ہیں، بھائی بنا رہے ہیں، مواخات مدینہ قائم ہو رہا ہے، انصار و مہاجرین آپس میں بھائی بھائی بن رہے ہیں، یہ صحابی فلاں کا بھائی ہے، یہ صحابی فلاں کا بھائی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ ٹھہرے رہے، سب کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم کر دیے گئے، ہر مہاجر انصار صحابی کا بھائی بن گیا۔ جب یہ بھائیوں کا رشتہ بن گیا، حضور نے دیکھا علی کی طرف، علی پریشان ہے، کہا علی پریشان کیوں؟ حضور سب کو سب کا بھائی بنا دیا، میرا بھائی کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اے علی آپ کا بھائی میں محمد مصطفیٰ ہوں، میری آپ کے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اب دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں، دنیا میں بھی آپ میرے ویر ہیں، آخرت میں بھی آپ میرے ویر ہیں۔ تو اس کو حضرت امام رازی نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ بتا دوں، یہ سنتے رہتے، نئی باتیں بھی ہوں نا درمیان میں، تاکہ آپ کے علم میں اضافت ہو نا کہ علی کون ہے۔ حضرت امام رازی کہتے ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا، اپنا ویر کہا، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھائی آسمانوں میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو بنا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میکائیل تیرا بھائی ہے نا، ادھر میرے محبوب کا نبی علی ہے، آج مشکل وقت آیا ہے، علی بستر پر سویا ہے، علی بستر پر سویا ہے، اور بستر بھی ایسا ہے، باہر تلواریں لے کے کھڑے ہیں، نہیں معلوم انہیں کہ چادر میں کون سویا ہے، مصطفیٰ ہے یا علی ہے؟ علی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، اے میکائیل، جاؤ، اس لیے تمہیں بھائی بنایا تھا کہ میرے محمد مصطفیٰ کا بھائی علی ہے، جاؤ میرے محبوب کے بھائی علی کی حفاظت آج تم نے کرنی ہے۔ ساری رات سرانے کھڑے رہے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، جن کی فرشتے آ کے چوکیداری کریں انہیں علی کہتے ہیں، انہیں علی کہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی۔ غدیر کے موقع پر جب حضور نے آپ کا ہاتھ بلند کر کے کہا، حضور نے پہلے عہد لیا، حضور نے پہلے وعدہ لیا، حضور نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے جانتے ہو، مجھے مانتے ہو؟ سب نے کہا قالوا بلا، ہاں ہاں یا رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کے اشارے پہ ہماری گردنیں قربان ہیں، آپ اشارہ کریں ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر میرے ساتھ یہ عہد کرے نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں محمد مصطفیٰ آقا ہوں اسی کے آقا حضرت علی المرتضیٰ ہے، جس کا مولا میں محمد مصطفیٰ ہوں اسی کے مولا حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے یار، کتنی بڑی عظمت ہے۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کے مجمع میں حضور نے اعلان کیا، ہاتھ حضرت علی المرتضیٰ کا بلند کر کے کہا علی تو وہ ہے جب سب خاندان والوں نے میری مخالفت کی، علی نے کہا انا ناصرکا انا حافظکا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، میں ہوں نا آپ کا سیکورٹی گارڈ، ہر موقع پہ علی آپ کے ساتھ ہوگا، آپ نہیں گھبرائیے۔ برادران اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا یہ حدیث مبارکہ جو ہے نا، ایک حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، کسی کو نہیں علم تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بتائی تھی۔ دیکھیے آپس میں محبت اور پیار، آج تو ہم اختلافات میں بٹ گئے ہیں۔ ادھر حضرت اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ مردوں میں سب سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیارے حضرت علی تھے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں عورتوں میں سب سے پیارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ کائنات بی بی پاک فاطمہ الزہرا تھی۔
حضور فرماتے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ مجھے بڑی پیاری ہے، میری فاطمہ کو اذیت نہ دیا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی سیدنا صدیق اکبر جو ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، آپ جب مجلس میں بیٹھتے آپ کی جو نظر ہوتی حضرت مولا علی کے چہرے پر ہوتی، آپ علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے اے ابا جان میں جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں آپ علی کے چہرے کو تک رہے ہوتے ہیں، علی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا بیٹا آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بات قیامت تک چلتی رہے گی، مجھے میرے کریم آقا نے بتایا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ایک حدیث میں ہے النظر فی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے میں دیکھنا عبادت ہے۔ یہ حدیث ہم تک سیدنا صدیق اکبر نے پہنچائی ہے، سیدنا صدیق اکبر نے اما عائشہ صدیقہ کو بتائی، اما عائشہ صدیقہ نے ہمیں بتایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ایک نوجوان آیا خیبر کی خوشی سن کر، دیکھوں تو صحیح وہ علی کیسا نوجوان ہے جس نے ایک ہاتھ میں خیبر کے دروازے کو سائڈ پہ پھینک دیا، کئی گز کے فیصلے پہ جا پڑا، دیکھوں تو صحیح۔ آپ کہتے ہیں میں پوچھتا ہوا آ گیا، بیٹا بس اینڈ پہ ہے تھوڑا سا توجہ کریں، کہتے ہیں میں پوچھتا ہوا آ گیا، جب مدینے پہنچا نا حضرت علی المرتضیٰ کی زیارت کرنے کے لیے، آپ کے ہاتھ میں ایک اخروٹ تھا، آپ اخروٹ توڑ رہے تھے، اخروٹ سخت تھا، تکلیف ہو رہی تھی آپ کو۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں دیکھتا رہا، دل میں نے کہا دیکھو نا مولا علی سے تو ایک اخروٹ نہیں توڑا جا رہا، دروازہ کیسے توڑا ہوگا؟ میں دیکھ کے دل میں حیران تھا، پریشان تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا جوان کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ جو بات دل میں آ کے لے کے آئے وہ میں بتا دوں یا آپ بتاتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ فوراً آپ نے سر پہ دستار سجا کے بیٹھ گئے، آپ نے اخروٹ کو سائڈ پہ رکھ دیا، کہا نوجوان یہ نہ سمجھو کہ علی کے سے اخروٹ نہیں توڑا جا رہا، آج بھی بتاؤ نا کہ خیبر کا دروازہ ہے وہ توڑنا ہے، علی ایک نہیں ہزاروں خیبر کے دروازے اپنے ایک ہاتھ کے اشارے سے توڑ کے بتا دے گا کہ خیبر کا دروازہ توڑنے کے لیے علی کو اللہ نے چنا ہے۔ ایک دروازہ نہیں ہزاروں دروازے۔ وہ نوجوان کہتے میں حیران ہو گیا حضرت علی المرتضیٰ کی اس بصیرت کو دیکھ کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دیکھ لیا اس کی تو عبادت ہو گئی، جس نے نہ دیکھا اس کا کیا ہوگا؟ کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرو یہ بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرو یہ بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے، ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ علی علی کرتے رہو، حیدر حیدر کرتے رہو، آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ علی علی کرتے رہو، حیدر حیدر کرتے رہو، آپ کی زبان سے یہ ذکر پاک ہوتا رہے گا، آپ کو اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتا رہے گا۔ علی علی ہے، علی علی ہے۔ اللہ میں حضرت مولا علی کی سچی پکی محبت غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر عبادت میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، ریاضت میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، عاجزی میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، مصطفیٰ کی غلامی میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، مصطفیٰ کا عشق دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو۔ جس طرف آپ دیکھتے جائیں گے علی علی ہے۔ حضور جب معراج سے تشریف لائے نا، معراج سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، آخری بات اختتام کرتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علی کا علم دیکھیے نا۔ حضور جب معراج سے تشریف لائے آپ کو ایک جبہ عطا کیا گیا،
اور یہ روایت ایک کتاب میں حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص نے اپنی نقل فرمائی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضور جب معراج سے جبہ لے کر آئے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اب سارے خلفائے راشدین بھی موجود ہیں، خلفائے راشدین بھی موجود ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سوال ہے، اگر اس کا جواب دے دو گے تو یہ جبہ اسی کو ملے گا. کہا اللہ کا راز ہے، اللہ کے راز کا آپ اگر جواب دے دیں گے، آپ میں سے جو اللہ کے راز کو جان لے گا یہ جبہ اسی کا ہے، یہ جبہ اسی کا ہے، یہ چگا اسی کو دے دیا جائے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری دنیا میں سچ کو عام کر دوں گا، ہر بندہ سچ بولے گا. حضور نے ارشاد فرمایا بات تو بڑی پیاری ہے لیکن اللہ کے راز کو نہیں پہنچے. سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری روئے زمین پہ عدل پھیلا دوں گا، ہر بندہ عدل و انصاف سے کام لے گا. حضور نے فرمایا اے عمر مجھے آپ سے یہی توقع تھی، آپ نے بات بڑی پیاری کی، آپ نے بات بڑی پیاری کی لیکن آپ اللہ کے راز کو نہیں پہنچے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سخاوت کو عام کر دوں گا، میں حیا کو عام کر دوں گا. حضور نے فرمایا مجھے آپ سے یہی امید تھی، آپ نے بات بڑی بہترین کی لیکن اللہ کے راز کو نہیں پہنچے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے چہرے کو دیکھا، فاسألوا اہل الذکر کی طرف دیکھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ایک جبہ مجھے عطا فرمائیں گے میں پوری کائنات کو ڈھانپ لوں گا تاکہ سب کے سامنے ایک دوسرے کا حیا اور پردہ باقی رہ جائے. حضور نے فرمایا اے علی تو نے اللہ کے راز کو جان لیا، یہ جبہ میں نے تجھے عطا کر دیا، یہ جبہ میں نے تجھے عطا کر دیا. اسی ذکر کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں مولا علی کی سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.